بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو میرا آپ کا سب کا پالنہار ہے۔ درودوں کے ہار میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ضلع گجرات کوٹلہ عرب علی خان کچھ عرصہ قبل کوٹلہ کے ایک معروف پراپرٹی ڈیلر اور چودھری عابد رضا MNA کے دستے راز سمجھے جانے والے کوٹلہ کے رہائشی چودھری مدثر سبحانی کی جانب سے سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری نعیم رضا پر ایک FIR درج کروائی گئی۔ الزامات بڑے سنگین تھے کہ چودھری نعیم رضا نے مجھ سے بھتہ مانگا اور نہ دینے کی پاداش میں میرے گھر پر انہوں نے فائرنگ کر دی۔ یہ مقدمہ بڑا طول پکڑ گیا اور دونوں جانب سے بڑی گرما گرم پریس کانفرنس کی گئیں۔ چودھری عابد رضا نے پہلے پریس کانفرنس کی چودھری مدثر سبحانی کے گھر پہ، اس کے جواب میں پھر چودھری نعیم رضا نے چودھری شاہد رضا کے ڈیرے پر ایک جوابی پریس کانفرنس کی۔ ناظرین، آج میں آپ کو خبر یہ دینے جا رہا ہوں کہ اس بڑے مقدمے کا، اس فائرنگ کیس کا ایک ڈرامائی انداز میں ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ کیسے ہوا؟ چودھری نعیم رضا خود چل کر کیوں چودھری مدثر سبحانی کے گھر چلے گئے؟ اس موقع پر ان کی بات کیا ہوئی اور کس طرح سے گلے شکوے دور ہوئے، ناراضگیاں ختم ہوئیں اور ایک بہت بڑا کیس جس کو آنے والے وقت میں سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کوٹلہ کی فضا میں دوبارہ سے پھر وہ زہر گھول دیا جائے گا، نفرتوں کا، دشمنیوں کا، تلخیوں کا، آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ ناظرین، تفصیل بعد میں بتاتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کوٹلہ کے رہائشی ہیں چودھری مدثر سبحانی، جو کہ بڑے ہی قریبی ہیں کوٹلہ برادران کے۔ ان کے گھر آج سے کچھ عرصہ قبل فائرنگ ہوئی اور انہوں نے اس فائرنگ کا ذمہ دار براہ راست سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری نعیم رضا کو قرار دے دیا اور اس کا مقدمہ بھی چودھری نعیم رضا کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کر لیا گیا تھانہ ککرالی میں۔ اب اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی، چودھری عابد رضا جو کہ MNA ہیں، وہ چودھری مدثر سبحانی کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کوٹلہ کے امن کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیا۔ اس کے جواب میں چودھری نعیم رضا نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے چودھری نعیم رضا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اچانک جا پہنچے چودھری مدثر سبحانی کے گھر، اور اس موقع پر انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ چودھری نعیم رضا اور چودھری مدثر کا موقف اور اس موقع پر جو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہی ہے اس بڑے وقوعے کے حوالے سے، آئیے ذرا ان دونوں کی زبانی سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج تو کچھ عرصہ پہلا ایک اختلاف کی کوئی ایسی ہوا چلی تھی کہ جنہیں میرے حلقے کے لوگوں نے بھی کافی پریشانی اور اس کار دے وچ یا ساری زندگی کے معاملات مدثر میں پہلا بھی کیا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور اسی ایک فیملی ہاں، ایک جگہ دے رہنے والے ہیں۔ جو بھی کچھ شک سن یا کوئی غلط فہمیاں سن یا جڑے کوئی لوگوں کا کوئی کردار اچھا سی یا برا سی، اسی کسی کے بارے گل نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ العزیز یہ میرا اپنا گھر ہے، بھائی ہے میرا چھوٹا۔ اج تو بعد کوئی بندہ ساری طرفوں یا یہ طرفوں کوئی بھی گل نیگیٹو نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ دے فضل و کرم نال کوٹلہ عرب علی خان انشاءاللہ تعالیٰ اور اس علاقے نو امن دا دوبارہ بنایا جائے گا اور اتنے لوکاں واسطے امن بحال کیتا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تو بھائی گھراں دے وچ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی سی۔ یہ میرے بڑے بھائی نے، پہلے بھی بڑے بھائی، اج بھی بڑے بھرا نے، انشاءاللہ اگوں بھی اسی بڑا بھائی نے ساڈے نال ہی چلنا ہے۔ غلط فہمیاں دور ہو گئی، بالکل باقی کوئی ایسا معاملات نہیں ہے۔ کیسے میں واپس لا جائیں جگہ، باقی تمام معاملات ٹھیک۔ ناظرین، آپ نے سنا، پہلے چودھری نعیم رضا نے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا
کہ کچھ عرصے سے ہمارے بیچ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کی بنا پر رنجش پیدا ہوئی۔ مدثر میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ گھر میرا اپنا گھرانہ ہے، ہمارے بڑے قریبی تعلق ہیں، ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تو میں کوٹلہ کے امن کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں اور میں کسی صورت بھی یہ موقع کسی کو نہیں دوں گا کہ وہ ہمارے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر کوٹلہ کے امن کو پامال کرے۔ مختصر بات کی اس موقع پر چودھری مدثر سبحانی نے بھی، انہوں نے بس اتنا کہا کہ نعیم رضا کل بھی میرے بڑے بھائی تھے اور آج بھی میرے بڑے بھائی ہیں، میرے اور ان کے بیچ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو کہ آج ان کے گھر آنے پر دور ہو چکی ہیں۔ ناظرین، میرا رابطہ ہوا چودھری مدثر سبحانی سے بھی اور چودھری نعیم رضا سے بھی۔ مدثر سبحانی کا کہنا تھا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے جو دعاگو ہیں، ہمارے جو ہمدردان ہیں، ان کی اس وقوعے کے بعد سے ہی کوشش تھی کہ یہ رنجش مزید بڑھنے نہ پائے اور کل کلاں کو اس نہج پر نہ چلی جائے جہاں ہم کوئی بڑا نقصان کر بیٹھیں۔ تو آج چودھری نعیم رضا میرے گھر میں آ گئے ہیں اور بڑے ہیں، اور جب بڑے چھوٹوں کے پاس آتے ہیں تو چھوٹوں کے سارے شکوے، سارے گلے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ میری بات ہوئی چودھری نعیم رضا سے، جو کہ سابق مشیر رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، کبھی رنجش بھی پیدا ہو جاتی ہے، بات دور بھی چلی جاتی ہے، لیکن میں کوٹلہ کے امن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں، اور اسی وجہ سے آج میں اپنے چھوٹے بھائی کے گھر چل کر آیا ہوں تاکہ جو ہمارے بیچ ایک غلط فہمی کے بعد کشیدگی پیدا ہوئی تھی اس پر بات یہیں ختم ہو جائے، آگے نہ بڑھے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو شر پسند ہیں اور جن کا کام ہی کوٹلہ کے امن کو پامال کرنا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں موقع دوں ایسے لوگوں کو جو شر پسندی کا مظاہرہ کریں اور میرے اور مدثر کے اختلافات کو ہوا دے کر وہ اس نہج پر لے جائیں کہ دوبارہ کوٹلہ میں کوئی خون خرابہ ہو۔ تو میں نے آج کوٹلہ کے امن کے لیے، کوٹلہ کی ترقی کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے، اور میں نے مدثر کے گھر چل کر آ کر ایک نئی روایت کو جنم دیا ہے، اور اب آنے والا وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ میرا ہر قدم، میری ہر کوشش، میری ہر کاوش محض اپنی آبادی، اپنے علاقے کے امن کے لیے ہے۔ تو ناظرین، یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے آج اس کیس کے حوالے سے جو ضلع گجرات کا ایک دم بہت زیادہ مشہور جو ہو جانے والا کیس بن گیا تھا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ مدثر سبحانی نے جو انتہائی سنگین الزام عائد کیے تھے اپنی درخواست میں چودھری نعیم رضا کے خلاف، پھر کوئی یہ گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوٹلہ کا کوئی رہائشی ہو اور ان کا اپنا ہو، خاص الخاص وہ اٹھ کے کوٹلہ برادران کے خلاف FIR بھی لانچ کروا سکتا ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک نئی بات تھی، اچنبے کی بات تھی اور حیرت کی بات تھی۔ لیکن ایسا ہوا، مقدمہ بھی درج ہوا اور پھر اس کی تاریخ پیشیاں بھی بھگتی گئیں اور ضمانتیں بھی ہوئیں اور مقدمے کی پیروی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ لیکن آج اس معاملے کا اچانک سے ڈرامائی انداز میں ہو گیا ہے ڈراپ سین۔ چودھری نعیم رضا نے بس 2-3 ان کے ساتھ افراد ان کے ہمراہ تھے اور وہ گئے ہیں فوری طور پر مدثر سبحانی کے گھر، اور وہاں بھی کوئی لمبا چوڑا جس طرح روایت ہوتی ہے، کوئی صلح ہوتی ہے یا کوئی کٹ کیا جاتا ہے تو برادری کو جمع کیا جاتا ہے اور کوئی لاؤ لشکر ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چودھری مدثر سبحانی تھے اپنے گھر میں، بس ان کی اہل خانہ تھے، اور نعیم رضا صاحب 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ چلے گئے، آپس میں بیٹھے، بات چیت کی، اور پھر انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنا مختصر جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کروایا، اور اس میں انہوں نے کہا واضح طور پر کہ یہ غلط فہمیاں تھیں بس، اور بات کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ غلط فہمیاں آج ہم نے مٹا ڈالی ہیں اور ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک رہیں گے۔ ناظرین، یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تو یہ راضی نامہ جو تھا ایک رسمی، آپ کہہ لیں اس کو، کہ اس کا اعلان تھا۔ راضی نامہ بہت پہلے طے پا چکا تھا، اور خبر یہ بھی تھی میرے پاس کہ باقاعدہ طور پر اس کا جو صلح نامہ کا بیان حلفی ہے مدثر سبحانی کی طرف سے، وہ تحریر ہو چکا تھا سٹیمپ پیپر پر، لیکن چونکہ ہم ذمہ دارانہ طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ
کوئی ایسی چیز ہم رپورٹ نہ کریں جس سے اگر کوئی صلح کا عمل جاری ہے تو وہ سبوتاج ہو جائے. ہم نے اس وجہ سے اس خبر کو بریک نہیں کیا تھا. اب چونکہ یہ خبر عام ہو چکی ہے، زبان زدے عام ہو چکی ہے، اس کا باقاعدہ اعلان فریقین کی جانب سے ہو چکا ہے. تو ناظرین، آخر میں اپنے تجزیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل ہر حوالے سے ایک خوش آئند عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، ایک مثبت کام ہے، کیونکہ معاف کر دینا، معافی مانگ لینا اور صلح کرنا، صلح کروانا، یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوٹلہ کا امن جو ہے اس کے لیے ہم نے بہت قربانی دی ہوئی ہے. تو جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو دل دکھتا ہے، دل دہل جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ سے کوٹلہ ان رستوں کی طرف کوٹلہ کے لوگ، کوٹلہ کا بازار، کوٹلہ کی آبادی چل نکلے جن رستوں پر چل کر ہمارے نہ جانے کتنے پیارے جو ہیں ان کے چھلنی لاشیں ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم آج جو یہ صلح ہوئی ہے مدثر سبحانی اور چودھری نعیم رضا کی، اس صلح کو علاقے کے امن کے لیے ایک مثبت پیش خیمہ بنا دے. اور جس طرح ابھی 2 دن پہلے خبریں گرم تھیں کوٹلہ برادران کی آپس میں ایک پیج پر ہونے کی، تو یقین جانے کہ یہ بھی علاقے کے لوگوں کے دل کی آواز ہے. تو اللہ کرے جی کہ یہ آج جو صلح ہوئی ہے اس سے بھی بڑی خبر علاقے کو ملے کہ کوٹلہ برادران نے بھی تمام تر اختلافات مٹا دیے ہیں اور یوں وہ پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ کوٹلہ میں جو آج ایک بڑا نیک عمل ہوا ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، سلامت رہیں، اللہ حافظ.